السلام علیکم پیارے بچوں، ہم حال ہی پڑھ رہے ہیں اور حال ہی میں سے کل ہم نے جو پہلا پیراگراف ہے وہ پڑھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی نصاب اپنی کتاب میں سے صفحہ نمبر 65 نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آج ہم نے پڑھا تھا کل یہاں تک، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس سے۔ یہاں سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے کتاب کی طرف دھیان دیجیے اور دیکھیے جو میں پڑھاتا ہوں۔ تو یہ ہے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر انوار احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جھاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا کہ مولوی صاحب فرش پر بیٹھے۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ایک جماعت تھی، ان کے ایک مشہور سفیر تھے جس کا نام تھا مولوی انوار احمد مرحوم۔ اب وہ اس دنیا سے اس ٹائم موجود نہیں تھے، گزر چکے تھے، ان کی رحلت ہو چکی تھی۔ تو وہ کہتے تھے، یہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ مولوی انوار احمد کہتے تھے، مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، یعنی جہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی مقیم تھے، جہاں پہ وہ رہتے تھے پانی پت میں، تو وہ وہاں چلے گئے۔ یہ جھاڑوں کا زمانہ تھا، یعنی سردیوں کا زمانہ تھا، تو بہت زیادہ سردی کا موسم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ سردیوں میں چونکہ بہت پہلے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اندھیرا ہو چکا تھا اور بڑا جو ہے گمسان اندھیرا ہوتا ہے، تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ جو ہی ریلوے اسٹیشن سے اترے تو سیدھے پانی پت چلے گئے مولانا الطاف حسین حالی کے گھر۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے، وہاں پہ جو دالان ہے اس کے پردے باہر پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پردہ اٹھایا، باہر کا پردہ انہوں نے اٹھایا اور جھانک کر دیکھا اور اندر کی طرف دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب جو ہیں، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے ہیں، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی، یعنی یہ سردیوں کا زمانہ تھا اور مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور اپنے سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انگیٹھی اس کو کہتے ہیں جس میں آگ جلاتے ہیں، تو وہ رکھی تھی اور اپنے آپ کو گرم کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت خوشی، جو ہی انہوں نے مولوی انوار صاحب کو دیکھا تو مولانا الطاف حسین حالی بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے جو ہی ان کو دیکھا تو ان سے ملے، باہر آئے، دیکھا ان کو اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی پہلے مزاج پرسی ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ ادھر ادھر کی جو ہے باتیں ہوا کی، تو پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہوا کی، تو اس کے بعد کھانا منگوایا، تو اس کے بعد انہوں نے کھانا منگوایا۔ مرحوم انوار احمد کھانے کے بہت شوقین تھے۔ کہتے ہیں کہ جو مرحوم انوار احمد صاحب تھے، یہ بہت ہی کھانے کے بہت ہی زیادہ شوقین تھے۔ پانی پت کی ملائی بہت مشہور تھی۔ پانی پت کی جو ملائی تھی وہ مانی جاتی تھی، پورے ہندوستان میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ ان کے لیے ملائی منگوائی، تو مولوی انوار صاحب کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے اس علاقے کی خاص چیز جو ملائی تھی وہ مولوی انوار صاحب کے لیے منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا، تو پھر کھانا کھا کے کچھ دیر جو ہے بات چیت میں گزارا، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر ان کے لیے پلنگ بچھا کر بسترا کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ پھر مولوی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے پلنگ بچھوا کر جو ہے مولوی انوار صاحب کے لیے یعنی کہ بسترا منگوایا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ خود دوسرے کمرے میں الگ آرام کرنے کے لیے چلے گئے اور ان کے آرام کرنے کے لیے پلنگ بچھا کر ان کے لیے بھی جو ہے آرام کرنے کے لیے ان کو کمرہ
دیا۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، مولوی انوار صاحب جو تھے کافی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ جوں ہی یہ بستر میں جوں ہی یہ لیٹے تو ان کو نیند پڑی، گہری نیند پڑی۔ مولوی انوار احمد کہتے تھے کہ رات کے 12-1 بجے ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ تو مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ رات کے کوئی 12 یا 1 بجے کا وقت تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص میری رضائی کو آہستہ آہستہ سے چھو رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کیوں پوچھا؟ تو انہوں نے حالی صاحب نے کہا کہ یہ میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اڑنے کا سامان کافی نہ ہو، تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج تو جاڑے کا موسم ہے، تو اس موسم میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو مجھے خیال آیا کہ شاید آپ کو زیادہ سردی لگے، تو اس لحاظ سے میں نے آپ کے لیے اور ایک اوڑھنے کا کمبل لایا تھا اور وہی آپ کے اوپر ڈال رہا تھا، آپ کو اڑا رہا تھا۔ انوار احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ تو انوار صاحب کہتے تھے کہ مجھے تو ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ میں عمر بھر یہ بات نہیں بھولا۔ یعنی کہ کوئی رات کے 12 یا 1 بجے اٹھ کر اپنے بستر سے پھر کمبل اٹھا کے اپنے مہمان پہ جو ہے اوڑھے، تو یہ بہت ہی ایک مہمان نوازی کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا جائے تو مولوی الطاف حسین حالی جو تھے کافی زیادہ مہمان نواز تھے۔ مہمان کے آنے سے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہی آتے تو بالکل جو مولانا الطاف حسین حالی صاحب ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے اور ان کو پوری طرح سے جو ہے ان کی خاطرداری، یعنی تواضع کا مطلب ہے تواضع کا مطلب خاطرداری، مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا بہت ہی رقیق القلب تھے۔ رقیق القلب کا مطلب ہو گیا نرم دل۔ یہاں پہ ہے لفظ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے رقیق القلب، یہاں پہ ہے یہ ہے رقیق القلب۔ تو رقیق القلب کا جو مطلب ہے، رقیق القلب ہو گیا نرم دل۔ ہاں، تو رقیق القلب جو ہے نرم دل ہے، نرم دل کہتے ہیں رقیق القلب کو۔ تو مولانا بہت ہی نرم دل تھے، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو مولانا جو ہے دوسروں کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا اس کو رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے تھے۔ کبھی کوئی حاجت مند ہوتا تھا جس کی کوئی حاجت ہوتی تھی، تو جو مولانا الطاف حسین حالی صاحب ہیں وہ بالکل وسیع دل تھے۔ فراخ دل کا مطلب وسیع دل، یعنی کشادہ دل، یعنی جس کا دل بڑا ہو۔ تو اس لحاظ سے مولانا الطاف حسین حالی صاحب ہر ایک کی جو کوئی بھی ان کے سامنے آتا ان کی حاجت روائی کرتے تھے، باوجود یہ کہ ان کی آمدنی قلیل تھی۔ حالانکہ جو ان کی آمدنی تھی وہ قلیل کا مطلب کم، یعنی نہایت ہی کم ان کی آمدنی تھی۔ وہ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، بالکل کم آمدنی پہ ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ لیکن چاہے کوئی اپنا ہوتا یا پرایا ہوتا، جو کوئی بھی مصیبت زدہ لوگ تھے ان کے ساتھ سلوک کرتے، یعنی مہربانی، سلوک کا مطلب مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے۔ بہت ساری ان کی اپنی جو ایک اپنا اپروچ تھا، ایک اپنا رتبہ تھا، تو اس رتبے کے لحاظ سے وہ لوگوں کے بہت سارے کاموں کو جو ہے
آسان بنانے کی کوشش کرنے کے لیے سفارشوں کا استعمال کرتے تھے، خود سفارشیں کرتے تھے لوگوں کے کام نکالنے میں۔ اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی، اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا، یعنی تخصیص کا مطلب ہوتا ہے خصوصیت، یعنی اس میں کوئی خاص اور کوئی عام نہ تھا، بلکہ جو کوئی بھی ان کے پاس جاتا تھا وہ اپنی مراد پاتا تھا۔ تخصیص ہے یہاں پہ لفظ تخصیص، تخصیص کا مطلب ہے، یہاں پہ ہے یہ تخصیص کا مطلب ہے خصوصیت۔ یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکیں گے، یہاں پہ تخصیص ہے، یہ ہے، تو یہ ہے خصوصیت۔ بامروت، بامروت کا مطلب کہ ان میں ایسا حسن اخلاق تھا، یعنی انسانیت ایسی تھی کہ انکار نہیں کر سکتے تھے وہ کسی کو بھی، یعنی باہمت۔ بامروت یعنی مروت کو ہم مدد بھی کہتے ہیں، کہ مددگار ایسے تھے کہ وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے تھے، یعنی اتنی زیادہ ان میں انسانیت تھی۔ اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مندان کے ہاں ان سے محروم نہیں جاتے تھے۔ تو قلیل آمدنی کے باوجود بھی جو حاجت مند کوئی ہوتا تھا، جس کو جو کوئی بھی چیز حاجت ہوتی تھی، تو وہ ان کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، جب تک نہ مولانا الطاف حسین حالی ان کے حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے آج ہم یہ جو ہے صفحہ نمبر 66 تک ہم نے آج پڑھا، تو اس سے آگے اللہ نے چاہا تو اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔